بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، حماس نے ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کی قیادت کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شک میں ترمیم کی جائے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کچھ شکوں میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن کا وقت دیا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اگر حماس نے امن منصوبہ تسلیم نہ کیا تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امن منصوبے پر بات چیت کی گنجائش کم ہے۔ اسرائیل اور عرب رہنما ہماری امن تجاویز منظور کر چکے۔ ہم حماس کی طرف سے امن تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات کی وضاحت پر زور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ غزہ میں فلسطین کی نئی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی میں شریک ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں جرنیلوں کے سامنے پاکستان کی عسکری قیادت کی تعریف کہا، کچھ دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے ساتھ تھے۔ فیلڈ مارشل پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر اپنے رفقا کے سامنے کہا کہ ٹرمپ نے جنگ رو کر لاکھوں جانیں بچا لی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، میں فیلڈ مارشل کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 جہاز گرائے جانے کا تذکرہ۔ حکومت اور پیپلز پارٹی قیادت کی اسپیکر چیمبر میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں اختلافات پر بات چیت ہوئی۔ دونوں جماعتوں نے افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے اور بیانات میں احتیاط برتنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان اسپیکر چیمبر میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ شریک تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ ملاقات میں نوید قمر نے اسحاق ڈار کو پیغام دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بیانات میں احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ رانا ثناءاللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سخت بیانات دیے گئے تو جواب میں بھی جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا، جس کے بعد اسحاق ڈار اور نوید قمر اسپیکر چیمبر سے روانہ ہو گئے۔ قمر سمان کائرہ کا کہنا ہے پنجاب حکومت جمہوری انداز میں رائے اختلاف اور احتجاج برداشت کرے، لہجے اور الفاظ وہ نہ ہوں جو ماضی میں نقصان کا باعث بنے۔ ماضی کے منفی رویوں کو دفن کرنے کا فیصلہ COD میں ہوا تھا، جہاں غلطی ہوگی وہاں رائے دیں گے، نہ مانی گئی تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ اس طرح سے حکومت کا سیاست کو فائدہ ہے نہ جمہوریت کو، یہ ہماری رائے ہے، کسی کو مشورہ نہیں دے رہے۔ حکومت بتاتے وقت ہم نے نیک نیتی اور اخلاص سے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ تحریری معاہدہ کیا تاکہ کام میں کوئی مسئلہ نہ آئے، پہلی بار ہم نے بغیر اقتدار شریک ہوئے حکومت کو سپورٹ کیا، حکومت کی یکسوئی کے لیے اقتدار میں شراکت نہیں لی۔ لیکن آج بھی ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلایا جائے۔ تو مہربانی کریں، تحمل سے حکمران جو ہوتے ہیں انہوں نے باتیں سننی ہوتی ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام اس پہ تنقید کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سوال اٹھائے، آپ کہیں جی آپ کے سوال درست نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے جی ہمارا خیال یہ ہے، ان کا خیال آپ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت بناتے وقت ہم نے بڑی نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ حکومت کا مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ لکھا تاکہ کل کلاں کوئی پرابلم ہماری ورکنگ میں نہ آئے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کا اجلاس چیئرمین وسیم قادر کی زیر صدارت ہوا، تاہم پیپلز پارٹی کے کسی رکن نے شرکت نہ کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی، سیکریٹری اور CEO ریلوے بھی اجلاس میں شریک نہ ہو سکے، جس پر کمیٹی نے ٹرانسفر آف ریلویز ترمیمی بل 2025 کا جائزہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا۔ کمیٹی ارکان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اجلاس میں متعلقہ حکام شریک نہ ہوئے تو تحریک کے استحقاق لائی جائے گی۔ اجلاس بغیر بل پر غور کے ملتوی کر دیا گیا۔ دسمبر اور جنوری میں گندم اور آٹے کا سنگین بحران آ رہا ہے۔ پنجاب اس وقت 15 لاکھ ٹن گندم کے شارٹ فال کا شکار ہے۔ گندم کی قیمت بڑھی تو پھر آٹے کی قیمت بھی بڑھے گی۔ پاسکو پنجاب کو 3000 روپے فی من گندم فروخت کرے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شیخ رشید۔ دسمبر اور جنوری میں
آٹے اور گندم کا ایک سنگین بحران آنے والا ہے. کیا موجودہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے؟ اگر اس شارٹ فال پر قابو نہ پایا گیا تو پھر کیا جو 1800 روپے کا تھیلا ہے کیا وہ 25 روپے میں ملے گا؟ کیا وہ 3000 روپے کا ملے گا یا وہ 4000 روپے کا ملے گا؟ میرے ساتھ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر اور مرکزی چیئرمین آسم رضا موجود ہے. فلور ملز کے پاس جو سٹاک ہوتا تھا وہ 15 سے 20 لاکھ ٹن ہوتا تھا اور اس کے ساتھ رائس اور کاٹن ڈنرز ان کے پاس بھی سٹاک اور اوپن مارکیٹ میں پڑا ہوتا تھا. اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو اوور آل پاکستان کی شارٹ فال ہے وہ 35 لاکھ ٹن کی ہے. اگر حکومت 33 سے 3500 کے درمیان اگر یہ پرائز دے دے تو میں سمجھتا ہوں کاشتکار سوئنگ بھی کرے گا اور ہمیں جو اس دفعہ 35 لاکھ ٹن کا شارٹ فال دیکھنے میں آیا ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ وہ 50 لاکھ ٹن پہ چلا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاسکو کے پاس جو گندم موجود ہے اگر وہ ایکسپورٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس پرائس پہ وہ گندم پاسکو سے لے لیں تو یہ جو پنجاب کا ایشو ہے 15 لاکھ ٹن کا یہ فوری طور پر حل ہونے کا امکان موجود ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. شہر اقتدار کے باعث شدید بحران کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں. یہ اضافہ حالات مزید خراب کرے گا. موجودہ حکومت سے وابستہ امیدیں ختم ہو چکی. کراچی، حیدرآباد، گجرانوالہ اور بھوانا کے شہری بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں اور حکومت سے اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ریلیف عوام ان کے ساتھ جو بڑی عوام ہے نا ان کو مل رہا ہے, ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. ان کو تیل مفت مل رہا ہے, موبائل کا خرچہ مفت مل رہا ہے, گاڑی ان کی مفت ہے. ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے, اس پاکٹ منی میں اتنا شارٹ ہے مینیج کرنا مشکل پڑ جاتا ہے. اور جو ہے نا ان کو یہ خود کر دیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ جو بندہ جو ہے نا ابھی گراؤنڈ لیول پہ وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو فرق پڑے گا اس سے, لوگ جو اسکول جاتے ہیں یہ وہ کرائے بڑھیں گے, ضروریات جو زندگی کی ہر چیز بڑھے گی, کرائے بڑھیں گے تو ہر چیز بڑھے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان جاری چپکلش شدت اختیار کر گئی. پی ٹی آئی قیادت نے علی امین گنڈاپور کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کا بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر اور مینا خان افریدی نے وزیر اعلیٰ کو ایسا بیان دینے سے روکا. ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے مینا خان افریدی کو معاملے سے دور رہنے کی تلقین کی. پشاور جلسے میں ہونے والی بدمزگی کی ذمہ دار علیمہ خان تھی. علی امین گنڈاپور کا الزام. ذرائع کے مطابق علی امین نے کہا کہ عاقب اللہ اور فیصل ترکئی علیمہ خان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے. افسوسناک واقعے کے بعد علی امین گنڈاپور نے بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کا فیصلہ کیا. بیرسٹر گوہر نے علی امین کا معاملہ فہم و تفہیم سے حل کرنے کی رائے دی. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ مزید کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور بانی چیئرمین کے سامنے تمام معاملات رکھیں گے. علی امین اور علیمہ خان کے بیانات کی جنگ. بانی چیئرمین نے نوٹس لے لیا. بانی پی ٹی آئی نے کل علی امین گنڈاپور کو ملاقات کے لیے بلا لیا. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے علیمہ اور گنڈاپور کو مزید کوئی بیانات دینے سے بھی روک دیا گیا. بانی نے کہا اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو چاروں نئے کوارڈینیٹرز فیصلہ کریں گے. بانی تحریک انصاف نے 4 رکنی کمیٹی کو سیاسی فیصلوں کا بھی اختیار دے دیا. 4 رکنی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں. پی ٹی آئی اقتدار اور اختیار کی جنگ میں شدت. علیمہ خان پر پارٹی قبضے کا الزام. شیر افضل مروت کا اے بی این نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے علیمہ خان کے خلاف بیان دیا ہوگا. علیمہ خان ولاگرز کو کہتی ہیں آپ مجھے پی ٹی آئی کی چیئرپرسن بنانے کے لیے کیمپین شروع کر دیں. بھی شاید خان کی منشا ہوگی کیونکہ خان نے کئی دفعہ کہا کہ اس کو بلاک کر دیں, اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی یہ اینکروں کو فون کر رہی ہے پی ٹی آئی سے جو ولاگر وابستہ ہے کہ جی میرے چیئرمین بنانے کی آپ جو ہے کمپین شروع کریں. جو نہیں مانتا ہے اس کے پیچھے سوشل میڈیا چھوڑ دیتے ہیں اور پارٹی کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ نیوز کو انٹرویو. کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان توانائی، معدنیات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے. پاکستان اکتوبر میں واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس منعقد کرنے جا رہا ہے جس کا مقصد امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنا ہے. وزیر خزانہ کے مطابق نئے تجارتی ڈیل کے تحت امریکہ نے پاکستان کے لیے 19% ٹیکس مقرر کیا ہے جس کے باعث نہ صرف پاکستان کے برآمدی مسابقت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ملک کو معاشی بحران سے نکلنے میں بھی مدد ملی ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے 2023 میں آئی ایم ایف کے ذریعے ڈیفالٹ سے بچاؤ کیا تھا جبکہ آئی ایم ایف مشن اس وقت $7 ارب کے پروگرام کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہے.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 1,65,640 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 173 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 287 के शेयर्स में कमी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस डोगर बतौर मेंबर नहीं बैठ सकेंगे। जराये के मुताबिक 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। जस्टिस डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दिया था। जस्टिस डोगर की जगह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान लेंगे। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही बीसीसीआई से माफी मांगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करके अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। भारत ने क्रिकेट में सियासत को घसीटकर खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचाया। मैं पहले भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में आकर ले सकते हैं। अमेरिका ने कतर के लिए सलामती की नई जमानत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि कतर की खुद मुख्तारी या हम तनसीबात पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका कतर और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारती, मुआशी और ज़रूरत पड़ने पर फौजी इक़दाम करेगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये फैसला क़सम में जारी तनाज़े के खात्मे की सिफारती कोशिशों और दोहा में इसराइली हमले के अज़ाले के तौर पर किया गया है। अमरीकी सदर ने कहा यह इक़दाम ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अमरीका के आज़म की अक्कासी करता है।